نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ سکو۔ گنتی کے چند دن ہیں، تو تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر روزہ نہ رکھیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ تو جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ کہ تم روزہ رکھو یہی تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی واضح نشانیاں اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، راہ پائیں۔ معزز خواتین، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے، اور شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں کچھ اضافہ کر لیتے جو روزے اور صدقہ خیرات کی شکل میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک موقع پر شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس کے ذریعے رمضان کی فضیلت پر اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ اگرچہ یہ تمام باتیں جو روزے سے متعلق ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ کوئی بھی کام زیادہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے والی چیز۔ تو کوئی بھی عبادت جسے پوری روح کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اور وہ عبادت جو محض ایک روٹین کے تحت کر لی جائے، اور وہ روزہ جو صرف بھوکے پیاسے ہونے کا نام رہ جائے، تو ایسا روزہ انسان کو حقیقی معنوں میں وہ فائدہ نہیں دیتا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر کے باقاعدہ پروگرام کے آغاز میں
رمضان المبارک سے متعلق تمام باتیں دہرا لی جائیں، یہ میری اپنی ذات کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ سب بہنوں کے لیے بھی ایک یاد دہانی ہے، تاکہ رات اگر ہم تراویح پڑھیں اور کل صبح انشاءاللہ جب روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اور پوری طرح اس عبادت سے لطف اندوز بھی ہوں، اور اس کا جو اجر و ثواب اور جو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اسے بھی پوری طرح حاصل کر سکیں۔ تو یہ چند باتیں اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، امید ہے کہ آپ ان پر غور فرمائیں گے۔ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، گویا تمام ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو، رسولوں کو، آخرت کو اور آخرت کے حساب کتاب کو مانتے ہیں، اور وہ سب آپ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایمان لائے۔ کیا کرو؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کتبہ کا لفظ کتبہ سے ہے، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ لینا، کتاب ہے لکھی ہوئی چیز، گویا تم پر لکھ دیے گئے، اور لکھی ہوئی چیز بہت اہم ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کی ڈاکیومنٹیشن اور اس کو لکھ دیا جانا اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی یہ ایک فرض عبادت ہے اور اسے جان بوجھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہ عبادت صرف ہم پر نہیں، امت مسلمہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، بلکہ اس سے پہلے کی انبیاء کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون، تقوی، تقوی کے لفظی معنی ہے کسی چیز سے بچنا۔ کس چیز سے بچتا ہے انسان؟ بظاہر کھانے پینے سے بچتا ہے، بظاہر اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے سے بچتا ہے، لیکن انسانی ضروریات سے یہ بچنا، وہ بنیادی ضروریات جو انسان کے ساتھ ہر دم لگی رہتی ہیں، ان ضروریات سے جب انسان پرہیز کرتا ہے، کھانے پینے سے بچتا ہے، تو دراصل بچنے کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، بچنے کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اور جب انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ روزہ دراصل کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تم کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو کرنے سے، حالانکہ وہ جائز ہیں، ان جائز ضروریات سے بھی تم بچو، تاکہ تم ان جائز ضروریات سے بچ کر ناجائز چیزوں سے بھی بچ سکو، اور جب ناجائز چیزوں سے بچو تو پھر برے انجام سے بھی بچ سکو۔ یہ ہے روزے کا اصل مطلب، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچنا جان لو۔ بات یہ ہے کہ ہم انسان بہت دفعہ چاہتے ہیں کہ غلط کاموں سے بچ سکیں، لیکن باوجود خواہش کے، باوجود کوشش کے بچ نہیں سکتے۔ عام طور پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خواتین ڈائٹنگ کرتی ہیں، کھانے سے بچنا چاہتی ہیں، تو اس بچنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے، اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نظر چرا کے کچھ نہ کچھ کھا بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ معاملہ اپنے ساتھ جو ہوتا ہے۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کے لیے کھانے پینے سے بچا جاتا ہے۔ آپ تنہا ہو، ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا نہ ہو، لیکن پھر بھی خواہ کتنے بھی بھوکے ہوں، کتنے بھی پیاسے ہوں، کتنے ہی جذبات سے مغلوب ہوں، لیکن آپ وہ کام نہیں کرتے جو اس حالت میں اللہ نے آپ کو روک دیا کرنے سے۔ اس طرح ضبط نفس کی ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، اور انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم حلال چھوڑ رہے ہو، اسی رب کے حکم سے تم حرام کو بھی چھوڑ دو۔ ہم روزے کی حالت میں حلال چیز استعمال کرنا چھوڑتے ہیں، کھانا پینا حلال ہے، پانی حلال ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔ انہیں اللہ کا حکم سمجھ کر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن روزے میں مت کھاؤ، گویا حلال سے بچنا۔ تو جب ایک انسان اللہ کے حکم سے، اللہ کی خوشی کی خاطر حلال سے بچتا ہے تو وہ آخر حرام سے کیوں نہ بچے گا۔ اسی لیے روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں، جھوٹ، چغلی، غیبت اور ہر غلط کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ
حرام چیزیں ہیں، اور اگر انسان ان کو نہیں چھوڑتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر حرام کام سے بچنے کا نام ہے، ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، ہر اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچنے کا نام ہے۔ لہذا جب تک انسان بچنا نہیں سیکھتا اس وقت تک روزے کی روح کو نہیں پہنچتا۔ اسی لیے روزہ صرف زبان کا نہیں، صرف پیٹ کا نہیں، وہ آنکھ کا روزہ بھی ہے، وہ کان کا روزہ بھی ہے، وہ دل کا روزہ بھی ہے، وہ ان ہاتھوں کا روزہ بھی ہے، وہ پاؤں کا روزہ بھی ہے کہ ان تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیا جائے۔ آنکھیں وہ کچھ نہ دیکھیں جو اللہ نے دیکھنا حرام قرار دیا، کان وہ چیزیں نہ سنیں جنہیں اللہ نے سننا حرام قرار دیا، ہاتھ وہ کام نہ کریں جنہیں اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو محفوظ رکھتا ہے۔ مسلمان تو ہوتا وہ ہے کہ جو اپنے اعضاء سے، اپنی اذیت اور اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچا کر رکھتا ہے۔ لہذا روزہ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور روزے کی اصل روح بھی یہ ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو راتوں میں سوائے رت جگے کے اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو گویا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے روزے سے فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی اس مشقت کا اجر پائیں، ہم اس قربانی سے جہنم سے بچیں اس قربانی کو کرنے کے ذریعے، تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر حرام سے بچنے کی کوشش کریں، صرف رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا نہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ روزے کا اصل مقصد پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی خوبصورت عبادت ہم پہ فرض کی، یہ فرض کے درجے میں ہے، اس سے واقعی ہم دوسری چیزوں کے اندر بھی اپنی لائف میں ڈسپلن لا سکیں۔ یہ روزے کا بہت بنیادی مقصد ہے، بہت بنیادی پیغام ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کا مطلب ہے اپنا حساب لیتے ہوئے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے جس نے روزہ رکھا، اس کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی لوگوں کا روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال شیلڈ کو کہتے ہیں، جو تلوار کے وار سے اس زمانے میں دشمن کے وار سے بچایا کرتی تھی۔ تو جیسے انسان دشمن کے وار سے بچنے کے لیے شیلڈ یا ڈھال استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی دراصل انسان کو گناہوں سے بچنے، شیطان کے شر اور فتنے اور وسوسوں سے بچنے اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے۔ لہذا روزہ پورے شعور کے ساتھ اگر رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز وہ دنیا میں گناہوں سے بچائے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا، اور اس طرح روزے کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ اور اگر کوئی شخص اس ڈھال کے اندر سوراخ کرنا چاہے، یعنی آپ کسی سے برا نہیں کر رہے لیکن کوئی آپ سے لڑنے کو آ گیا ہے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی ایک روزے سے ہو اور پھر روزے کی حالت میں وہ کیا کرے، فَلَا يَرْفُثْ، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، شور نہ مچائے، چیخے چلائے نہیں، زور زور سے دوسروں پر شاؤٹ نہیں کرے، وَإِنْ سَابَّهُ أَحَدًا، اور اگر اس کو کوئی گالی دے،
تو کیا کہے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرے، فلیقل انی امرؤ صائم، تو جواب میں کہہ دے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا. اور اس طرح کیا ہوگا کہ لڑنے کے لیے آنے والا شخص خود ہی خاموش ہو جائے گا. یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ پہل نہ کریں، آپ ابتدا نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی اور آگے بڑھ کر اس غلط کام کے لیے آتا ہے تو جواب میں اپنے آپ کو روک لیا جائے، اللہ کے لیے صبر کیا جائے، کیونکہ روزہ صبر ہی تو سکھاتا ہے. پھر لعلکم تتقون کے ایک اور معنی بھی ہیں. پہلا معنی تو کیا تھا کہ تاکہ تم بچ سکو. کس کس سے؟ گناہوں سے بچ سکو، غلط کاموں سے بچ سکو، اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ اور برے انجام سے بچ سکو. دوسرا معنی تقوی، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو. تو روزے کے ذریعے بھلا اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوا کرتی ہے؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں انسان کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت جنم لیتی ہے، ایک خاص روحانی کیفیت. سارا دن انسان ایک خاص شعوری حالت میں ہوتا ہے. جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو سوچتا ہے میں روزے سے ہوں. ایک خاص پاکیزگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اس میں جب وہ ایک پاکیزگی کا احساس آتا ہے دل میں تو ساتھ ہی اللہ کی یاد بھی آتی ہے. پھر کچھ ایسے کام بھی روزے میں بتائے گئے کہ جس سے اللہ کی یاد میں اضافہ ہوتا ہے. اور یوں انسان گناہوں سے بچتے ہوئے جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت جنم لینے لگتی ہے. وہ ایمان کا بیج جو ہم دلوں میں ڈال چکے ہوتے ہیں، وہ رمضان کی پوری فضا اس بیج کو پنپنے، پھوٹنے اور تناور درخت بننے میں مددگار ہوتی ہے. چونکہ روزہ ایک انسان تنہا نہیں رکھتا، پورا معاشرہ ایک طرح سے روزے سے ہوتا ہے. سب کے اندر خیر اور بھلائی کے جذبے ہوتے ہیں. اس لیے جب شیطان بند کر دیے جاتے ہیں ان کے شر سے بچ کر اور دیگر شر سے بچ کر، جب سب لوگ مل کر ایک اجتماعی عبادت میں ہوتے ہیں تو سب کے اندر ایک ایمانی اور نورانی کیفیت پھوٹ رہی ہوتی ہے. وہ نورانی کیفیت انسان کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ کرتی ہے. لہذا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی جو ہے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا انسان کو یقین دلاتی ہے، جس کے ذریعے انسان خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے، جو انسان کو نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت دلاتی ہے. اگر ایک لفظ میں سوچا جائے کہ کیا ہے تقوی، تقوی دل کی تڑپ ہے، دل کے ایک خاص احساس کا نام، اس دل کی کیفیت کا نام جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، جو اہل ایمان سے محبت رکھتا ہے. تقوی دلوں کو نرم کر جاتا ہے، دلوں میں ایک خوشگوار جھونکا لاتا ہے، دلوں کو حسد، بدگمانی اور بری سوچ سے بچاتا ہے. تقوی دل کی بہار ہے، تقوی خیر ہی خیر ہے. یہ روزے سے ہی نصیب ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے کام کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت، خاص رحمت کا مستحق ہوتا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا عذاب جہنم سے رہائی ہے. تو پہلے عشرے کے شروع ہوتے ہی شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں اور انسان کو نیکی کرنے کے لیے کھلے مواقع مہیا کیے جاتے ہیں. ان مواقع سے جو انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس کے دل میں ایمان کا نور پھوٹنے لگتا ہے اور اس طرح دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے. رات کو جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی محبت ہی اس کو وہاں کھڑا کرتی ہے، ورنہ تو عشاء کی نماز ہی اتنی لمبی ہے کہ انسان اسی کو مشکل پڑھ پاتا ہے. تو کہا یہ کہ اس میں مزید کچھ تراویح کا، نوافل کا بھی ایڈیشن کر لیا جائے، تو یہ ایڈیشن تو نماز کو اور بڑا اور بھاری اور بوجھل بنا دیتا ہے. لیکن جب اللہ کی محبت آنے لگتی ہے تو یہ لمبی لمبی نماز بھی انسان پہ بہت آسان ہو جاتی ہے، اس کے اندر بہت شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تقوی اگر انسان کے اندر آ جائے تو انسان کو کیا کچھ ملتا ہے. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم کو مل جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ تم جتنا اس کے پیچھے بھاگو گے وہ تمہارے آگے آگے بھاگے گی
وہ تم سے منہ موڑ کر دوسری طرف کو جائے گی، لیکن جب تم اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ گے تو یہ تمہارے پیچھے آنے لگے گی. یہ اس کا مزاج ہے، مختلف مزاج ہے. لیکن ہم اس سے بالکل مختلف سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہم جتنا دنیا کے کاموں میں زیادہ وقت لگائیں گے اتنی ہماری زندگی زیادہ آسان ہوگی. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس مہینے میں روزانہ قرآن کے لیے وقت نکالتے ہوئے آپ دنیا کے کاموں کا کچھ حصہ چھوڑ کر جب یہاں آئیں گے تو واپس جا کر دنیا کے کام بھی ہو جائیں گے، لیکن دل کی جو ایک خاص خوشی، دل کی جو ایک خاص کیفیت اور طاقت ہے وہ ایک اضافی انعام ہوگا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. تو بہرحال تقوی جب انسان اختیار کرتا ہے تو بہت ساری نعمتیں آنے لگتی ہیں. وہ کیا کیا نعمتیں ہیں جو تقوی کی وجہ سے ملتی ہیں؟ روزہ تقوی کا ذریعہ، اور تقوی بے شمار نعمتوں کا ذریعہ. ان میں سے سب سے پہلی نعمت ہدایت. قرآن پاک کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کو ہدایت دیتی، جن کے دل میں اللہ کے لیے تڑپ ہوتی ہے، جو دل اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، ان کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرتے ہیں. اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور وہ جو احسان کرتے ہیں. پھر ولایت نصیب ہوتی ہے. اللہ ولی المتقین، اللہ دوست ہے متقی لوگوں کا، مددگار ہے متقی لوگوں کا. اور ولایت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ نصیب ہوتی، نہیں، آپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں. آپ اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کیجئے. آپ خواہ دنیا کے کسی کام میں ہوں لیکن آپ اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں. پھر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. ان اللہ یحب المتقین. پھر اللہ کے نزدیک انسان کا بہت بہترین مقام بنتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. یہ مہینہ آپ کو یہ تمام نعمتیں عطا کرے گا اگر آپ نے شعوری طور پر روزے رکھے. پھر علم کے حصول کا ذریعہ، خصوصاً وہ علم جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، وہ بھی تقویٰ کے ذریعے ملتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقویٰ کرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا. پھر بشارت، خوشخبریاں. قرآن پاک میں آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی. یعنی دنیا میں بھی ان کو گڈ نیوز، خوشی کی باتیں، اس سکون کی باتیں ان کو نصیب ہوں گی اور آخرت میں تو ہوں گی ہی. پھر اسی طرح اللہ کی حفاظت آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو تمہیں ان کی چالیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی. یعنی دشمنوں کی، حاسدوں کی جو چالیں ہیں وہ انسان کو نقصان نہیں دے سکتی اگر انسان اللہ کا تقویٰ رکھتا ہو. رزق کی تنگی سے نجات اور رزق کی فراہمی بھی تقویٰ کے ذریعے ہوتی ہے. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا ذریعہ، ہر تنگی میں آسانی ہونے لگے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. پھر زندگی کی تاریکیوں میں اجالا، زندگی میں غم، پریشانیاں، دکھ، کدھر کو جائیں، کیا کریں، کیسے کریں. تقویٰ اگر آ جائے تو یہ سارے دکھ چلے جاتے ہیں. اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تم کو دے گا اور تمہارے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے. وہ نور بصیرت جو انسان کو نصیب ہوتا ہے تو دنیا کے بڑے بڑے کٹھن مرحلوں پہ آسانی سے فیصلے کر جاتا ہے، فلاح اور کامیابی کے فیصلوں کی طرف انسان بڑھنے لگتا ہے. پھر ہر کام میں آسانی کا وعدہ ہے. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا. يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آسانیاں. پھر گناہوں سے چھٹکارا تقوی کے ذریعے، اجر میں اضافہ.
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ پھر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اسی طرح جنت کا وعدہ بھی متقی لوگوں کے لیے، ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، متقی لوگوں کے لیے ہے نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ جب انسان وہاں پہنچے گا تو ہر دل پسند چیز اس کو نصیب ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سارعوا، جلدی کرو، تیز چلو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہدایت کا، تقوی کا، پاکیزگی کا اور بے نیازی کا۔ لہذا ہمیں بھی اس رمضان کی شعوری طور پر تیاری کرتے ہوئے پوری طرح ذہنی اور روحانی طور پر اس نیکی کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح پریپیئر کرنا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے۔ شعبان ہی کے اندر جب چاند نظر آتا تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن والا، ایمان والا، سلامتی والا، اسلام والا اور ان کاموں کی توفیق والا بنا جن کو تو پسند کرے اور جس پہ تو راضی ہو جائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ بھی یہ سعادت حاصل کریں تو چاند دیکھتے ہی یہ دعا پڑھیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى یا ہلال ربی وربک اللہ، اے ہلال تیرا اور میرا رب اللہ ہی ہے۔ تو یہ دعا اگر عربی میں یاد نہ بھی ہو تو اردو میں اس معنی کی دعا ضرور پڑھ لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لعلکم تتقون ایاما معدودات، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ چند دن تو ہیں، گنتی کے دن ہیں، بس گنے ہوئے دن ہیں۔ کتنا ہمارا رب ہماری نفسیات سے واقف ہے کہ میرے بندے گھبرا رہے ہیں کہ 30 دن کھانا پینا چھٹ جائے گا، 30 دن فلاں اور فلاں کام چھٹ جائے گا۔ نہیں، مت فکر کرو، مت گھبراؤ، ایام معدودات، گنے ہوئے دن۔ معدود عربی زبان میں عدد سے ہے، معدود مفعول کے وزن پر، گنتی کے چند دن۔ اور آپ دیکھیں سارا سال ہم اسلامی کیلنڈر سے بے نیاز رہتے ہیں، بھولے رہتے ہیں کہ شعبان ہے یا رجب ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں، لیکن رمضان آتا ہے تو ایک ایک تاریخ ہم کو یاد ہوتی ہے، دن میں کئی دفعہ دہراتے آج کون سا روزہ ہے، کتنے گزر گئے، کتنے باقی رہ گئے۔ ایام معدودات، گنے جانے والے دن جو گنے جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مہینے کو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مہینے کو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، 10 10 10۔ اس کو عشرہ بولتے ہیں، عشرہ عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں۔ پہلے 10 دن رحمت کا عشرہ، او پہلا گیا، دوسرے 10 دن مغفرت کا، او دوسرا گیا، اور تیسرے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، تاک راتوں کی وجہ سے اتنی تیزی آ جاتی ہے عبادت میں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اور بالآخر پھر ختم ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ دن نصیب ہوں، اور خوش قسمت ہیں وہ جو ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ایام معدودات، لیکن
اس میں بھی ہمارا رب کتنا مہربان ہے. فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا اس کو سفر کرنا پڑ جائے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کر لے. فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے. تو گویا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے چھٹ جائے، جس میں 2 یہاں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں اور کچھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہیں، جن کی طرف میں لیٹر آن آؤں گی فقہی مسائل کی طرف، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بعد میں گنتی پوری کرنی چاہیے.